السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ چور نہیں تھی لیکن بیگ کی تلاشی بھی نہیں دیتی تھی۔ آئیے جانتے ہیں۔ خواتین کے ایک سرکاری کالج میں میتھ کا پیریڈ تھا کہ ایک طالبہ زور زور سے رونے لگی۔ ٹیچر نے پڑھانا چھوڑا اور جلدی سے اس کے پاس جا پہنچی اور بڑی نرمی سے دریافت کیا، کیا بات ہے بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ لڑکی اس نے سسکیاں لے کر جواب دیا، میرے فیس کے پیسے چوری ہو گئے، بیگ میں رکھے تھے، کسی نے نکال لیے ہیں۔ ٹیچر نے ایک لڑکی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کمرے کے دروازے بند کر دو، کوئی باہر نہ جائے، سب کی تلاشی ہوگی۔ ٹیچر نے سامنے کی 3 رو سے طالبات کی خود تلاشی لی، پھر انہیں پوری کلاس کی طالبات کی جیبیں چیک کرنے اور بستوں کی تلاشی کی ہدایات دیں۔ کچھ دیر بعد 2 لڑکیوں کی تکرار سے اچانک کلاس ایک بار پھر شور سے گونج اٹھی۔ ٹیچر اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے مس؟ تلاشی لینے والی طالبہ بولی، یہ تبسم اپنے بیگ کی تلاشی نہیں لینے دے رہی۔ ٹیچر وہیں تڑک سے بولی، پیسے پھر اسی نے چرائے ہوں گے۔ تبسم نے تڑپ کر جواب دیا، نہیں مس، میں چور نہیں ہوں۔ چور نہیں ہو تو پھر بیگ کی تلاشی لینے دو۔ نہیں، تبسم نے کتاب کے بیگوں کو سختی سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، نہیں، میں تلاشی نہیں دوں گی۔ ٹیچر آگے بڑھی، اس نے تبسم سے بیگ چھیننے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس سے غصہ آ گیا، ٹیچر نے تبسم کے منہ پر تھپڑ دے مارا، وہ زور زور سے رونے لگی۔ ٹیچر پھر آگے بڑھی، اس نے طالبہ تبسم کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ایک باروب آواز گونجی، رک جاؤ۔ ٹیچر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ پرنسپل تھی، نہ جانے کب کسی نے انہیں خبر کر دی تھی۔ انہوں نے طالبہ اور ٹیچر کو اپنے دفتر میں آنے کی ہدایت کی اور واپس لوٹ گئیں۔ پرنسپل نے پوچھا، معاملہ کیا ہے؟ ٹیچر نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ انہوں نے طالبہ سے بڑی نرمی سے پوچھا، پرنسپل نے تم نے پیسے چرائے ہیں؟ نہیں۔ تبسم نے نفی میں سر ہلایا، تبسم کی آنکھ میں آنسو بھر آئے تھے۔ بالفرض مان بھی لیا جائے، پرنسپل متانت سے بولی، جب تمام طالبات اپنی اپنی تلاشی دے رہی تھیں، تم نے انکار کیوں کیا؟ تبسم خاموشی سے میڈم کو تکنے لگی، اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ وہ بے بس اسی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ٹیچر نے کچھ کہنا چاہا، جاندیدہ پرنسپل نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ پرنسپل کا دل طالبہ کا چہرہ دیکھ کر اس کو چور ماننے پر آمادہ نہ تھا، پھر اس نے تلاشی دینے کی بجائے تماشا بننا گوارا کیوں کیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ وہ سوچنے لگی اور پھر کچھ سوچ کر ٹیچر کو کلاس میں جانے کو کہہ دیا۔ پرنسپل نے بڑی محبت سے تبسم کو اپنے سامنے والے نشست پر بٹھا کر پھر استفسار کیا۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ ان کے حوالے کر دیا۔ پرنسپل نے اشتیاق، تجسس و دھڑکتے دل کے ساتھ بیگ کھولا، مگر یہ کیا، کتابوں کاپیوں کے ساتھ کالے رنگ کا ایک پھولا پچ کا شاپر بیگ بھی باہر نکل آیا۔ طالبہ کو یوں لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ تبسم کی ہچکیاں بن گئیں۔ پرنسپل نے شاپر کھولا، اس میں ادکھائے سموسے، برگر، پیزے کے ٹکڑے، کچھ نان، دہی، چٹنی اور چکن کی کچھ بوٹیاں۔ سارا معاملہ پرنسپل کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ اٹھی، روتی ہوئی تبسم کو گلے لگا کر خود بھی رونے لگ گئی۔ تبسم نے بتایا، میرا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے، دیگر 3 بہن بھائی ہیں، چھوٹے ہیں، والد صاحب ریٹائرڈ ہیں، پہلے ہی بیمار رہنے لگے، گھر میں ہیں اور کوئی کفیل نہیں، پینشن سے گزارا نہیں ہوتا، بھوک سے مجبور ہو کر ایک دن رات کا فاقہ تھا، ناشتے میں کچھ نہ تھا، کالج آنے لگی تو بھوک اور نکاس سے چلنا مشکل ہو گیا۔ میں ایک تکہ کباب کی دکان کے آگے سے گزری تو کچرے میں کچھ نان کے ٹکڑے کھانا پڑا تھا، چکن پیس دیکھا، بے اختیار اٹھ کر کھا لیا، قریبی نل سے پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ ایک دن میں دکان کے سامنے کھڑ بیٹھی پیٹ کی دوزخ بھر رہی تھی کہ دکان کا مالک آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، ندیدوں کی طرح نان اور کباب کے ٹکڑے کھاتا دیکھ کر پہلے وہ پریشان ہوا، پھر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ ایک نیک اور ہمدرد انسان ثابت ہوا۔ میں نے اسے اپنے حالات سچ بتا دیے، اسے بہت ترس آیا۔ اب وہ کبھی کبھی میرے گھر کھانا بھی بھیج دیتا ہے اور گاہکوں کا بچا ہوا کھانا، برگر وغیرہ روزانہ شاپر میں ڈال کر اپنی دکان کے باہر ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیتا ہے، جو میں کالج سے آتے ہوئے اٹھا کر کتابوں کے بیگ میں رکھ لیتی ہوں اور جاتے ہوئے گھر لے جاتی ہوں۔ میری امی ابو کو علم ہے کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے لوگوں کا بچا کچا کھانا کھاتے وقت ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں۔ بہن بھائی چھوٹے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں، وہ تو ایک دوسرے سے چھین کر بھی کھا جاتے ہیں۔ خدا را اپنے ارد گرد ایسے سفید
پوش لوگوں کا خیال رکھا کریں، یہ اپنی عزت کو غربت پر ترجیح دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی عزت کا خیال رکھیں، اللہ آپ کی عزت کا خیال رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یقیناً صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غریبوں اور ضرورت مندوں کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔